لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين وشفيع المذنبين والمجرمين، الملقب بطه وياسين، النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات محمد صل على محمد وآل محمد وعجل. ابتداءً مرحوم قبلات صاحب کے ایصال کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی دعا فرمائیں. بسم اللہ بسم اللہ آواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک عالم دین کی ایصال ثواب کی مجلس اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور علماء اللہ کے درمیان جن میں بانیان میں سے قبلہ موصوف کے بعض شاگرد بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں. لہذا جن آیات کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، قرآن کریم کا نزولی اعتبار سے سب سے پہلے سورے کی سب سے پہلی آیات جو 5 آیتیں سب سے پہلے ایک ساتھ نازل ہوئی جن کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. چونکہ مناسبت یہ ہے کہ ایک عالم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور علماء کے درمیان ہے، لہذا یہ آیات جہاں بہت کچھ ان میں عظیم ترین پیغام، اہمیت اور عظمت علم ظاہر ہے. خالق کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی سے محض خطاب ہے
اور پھر یہ خطاب بھی ایسا خطاب ہے کہ جس کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے، یعنی اس کتاب کو آج کے بعد اس سے محفوظ رکھا جانا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس حبیب و محبوب کے درمیان یہ پہلی گفتگو ہے، اس سے پہلے بھی نہ معلوم کتنی گفتگو ہوئی ہوگی۔ حضور اکرم کی خلقت واقعی، خلقت نورانیت سے لے کر کے آج روز بعثت تک نہ معلوم کتنی گفتگو ہوئی لیکن ایسی گفتگو کہ جو تاریخ انسانیت میں محفوظ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کتاب الہی کے شکل میں تمام کائنات کے ہاتھوں میں رہنی ہے۔ اس گفتگو کا آغاز کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کے درمیان، خالق کائنات اور افضل کائنات کے درمیان، لہذا اب ان کائنات کی دو عظیم ترین شخصیتوں، ہستی، بہرحال شخصیت کا لفظ اگر استعمال نہ ہو چونکہ خداوند عالم کے لیے، لیکن دو ہستیوں کے درمیان یہ گفتگو کا آغاز اب خود لمحے فکریہ یہ ہے کہ ان عظیم ترین دو ہستیوں کے درمیان جب گفتگو کا آغاز ہو تو یہ گفتگو کا موضوع اور محور کیا ہو سکتا؟ ظاہر ہے آج بھی دنیا میں بڑی بڑی شخصیتیں جب آپس میں گفتگو کرتی ہیں تو یہ خود ایک لمحے فکریہ ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو کا آغاز کہاں سے ہو، ہماری گفتگو کا محور کیا ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہونا چاہیے۔ لہذا اب اگر کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کے درمیان گفتگو ہے تو ان عظیم ترین ہستیوں کے درمیان میں گفتگو کا موضوع، گفتگو کا محور، گفتگو کا ملاک، معیار کیا ہونا چاہیے۔ لہذا خداوند عالم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور آغاز میں قرآن کریم کے اس سورے کی یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل کی۔ لہذا ان 5 آیات میں جہاں اور بھی بہت سے مطالب پیش کیے جا سکتے ہیں ان میں عظیم ترین محور گفتگو ہے علم کی عظمت اور اہمیت۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ ہمیں انتخاب فقط اسی لیے کہ ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، علماء کے درمیان گفتگو ہے، علماء وانی ہے، لہذا فقط اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند عالم قرآن کریم نے یہاں سے آغاز کر رہا ہے، اے رسول پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خود آغاز میں لفظ اقرا ہی قراءت علم کا ایک حصہ ہے۔ آغاز کلام لفظ اقرا، خود لفظ اقرا ہی خود تعلیم کا ایک حصہ ہے، علم کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ قراءت علم سے جدا نہیں ہے۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ بہرحال اقرا، خود لفظ اقرا یہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کسی بچے کو تعلیم دینے کا آغاز کیا جاتا ہے وہاں بھی کہا جاتا ہے بیٹا پڑھیے، اور وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پڑھا لکھا ہو قبلہ مجلس پڑھیے۔ تو لفظ اقرا میں دونوں پہلو ہیں، آغاز تعلیم بھی ہے اور یہ بھی کہ تعلیم یافتہ ہے، عالم ہے۔ اب اس سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب ابھی آغاز تعلیم ہے، بلکہ لفظ اقرا دونوں جگہ استعمال ہوتا، لیکن ہم اس کی باریکیوں میں کہ یہاں پہ بہرحال شیعہ مذہب کا عقیدہ کیا ہے، دوسرے مذاہب کا نظریہ کیا ہے، یہ وہ مطالب ہیں کہ جن میں تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ جس میں عمیق پیمانے میں گفتگو ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ لفظ اقرا خود قراءت علم کا ایک حصہ ہے۔ زیادہ عظمت علم اور اہمیت علم یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم نے جب اپنے کلام کا آغاز
خالق کائنات نے اشرف کائنات سے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے تو سب سے پہلا لفظ ایسا استعمال کیا کہ جس کا تعلق علم سے ہے، اور فقط یہیں پر انحصار نہیں بلکہ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، پھر آپ کو پیدا کیا، پھر یہ کہ اس انسان کو الگ سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اور یہاں کے بعد پھر وہی اپنا اصل ہدف اور مقصد اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پھر دوبارہ پڑھیے اقرا پڑھیے، اب یہاں سے پھر پڑھنے کی تکرار ہی نہیں بلکہ یہ کہ اللہ نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور انسان کو تعلیم دی ان چیزوں کی کہ جو وہ نہیں جانتا ہے۔ یعنی آپ اگر غور کریں کہ باقاعدہ کتنی جگہ تعلیم علم کا تذکرہ ہو رہا ہے، انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے، انسان کو تعلیم دی ان چیزوں کی وہ جو نہیں جانتا ہے۔ یہاں پہ خود ان آیات جو ابتدائی آیات ہیں، ان آیات میں اگر آپ 5 آیتیں سامنے رکھیں تو باقاعدہ 4-5 جگہ علم کا تذکرہ ہے، 2 جگہ اقرا کہہ کے اور باقی جگہ تعلیم اور علم کا تذکرہ کر کے۔ اگر آپ یہ دیکھیں علم الانسان ما لم یعلم، علمہ میں بھی علم ہے، ما لم یعلم میں بھی علم ہے، یعنی اگر الفاظ کو گنے تو 5 آیتوں میں کم سے کم 5 جگہ علم کا تذکرہ ہے، 2 جگہ خود لفظ اقرا کے ذریعے اور اس کے بعد پھر علم کے ذریعے، اور اب یہاں پہ عظمت علم اس حیثیت سے بھی ہے، یعنی اس کے علاوہ کہ ان 5 آیتوں میں اتنا زیادہ علم کا تذکرہ کرنے کے بعد اب عظمت علم کا دوسرا زاویہ، دوسرا رخ یہ ہے کہ وہاں پہ انسان کی خلقت کا تذکرہ، اور خلقت کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک ایسی شے کا تذکرہ کہ جو انتہائی پست ہے، انسان کو پیدا کیا الگ سے، نطفے سے۔ تو یہاں فقط یہی بتانا نہیں ہے کہ خلقت انسانی نطفے سے ہے، بلکہ عظمت علم کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس لیے کہ اگر یہاں پہ باریکیوں کو دیکھا جائے تو اللہ انسان کی ابتدا بیان کر رہا ہے، انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، انسان کو الگ سے پیدا کیا ہے، یعنی یہ ہے انسان کی ابتدا۔ تو جب ابتدا بیان ہو رہی ہے، انسان کی ابتدا الگ ہے، نطفہ ہے، تو اب آپ کو ان آیتوں میں دیکھنا ہے کہ جب ابتدا انسانی یہ ہے تو پھر اس ابتدا کے مقابلے پہ انتہائی انسانی کیا ہوگی۔ اس لیے کہ کمال آیات یہ ہے کہ ان آیات میں خداوند عالم نے جب انسان کی ابتدا کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کا آغاز، انسان کی ابتدا اس نطفے سے ہے، تو اب ان آیات میں انتہا، کمال، معراج کی طرف اشارہ ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ نطفہ بما ہوا نطفہ تذکرہ نہیں ہے، نطفہ فقط اس لیے پیش نہیں کیا گیا ہے کہ انسان نطفے سے پیدا ہوا ہے، نطفے سے تو پیدا ہوا ہی ہے، بلکہ اس کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ابتدا یہاں ہے اور انتہا ان میں ان آیات میں ڈھونڈنی ہے تو خود بخود نظر آتی ہے کہ ابتدا اگر یہ ہے تو انتہا علم نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا تذکرہ نہیں ہے۔ اقرا سے لے کر 5 آیات میں الگ کا تذکرہ ہے، اور اس الگ اور نطفے کے بعد اگر پوری آیات میں تذکرہ ہے تو علم، یعنی ابتدا اگر یہ ہے تو انتہا علم ہے۔ دوسرا رخ کہ ہم بسترین شے کا تذکرہ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ اپنے زاویے کو، اپنے بعد کو مد نظر رکھیں اور ایک طرف
اس سے بڑی اور زیادہ پسترین شے کچھ نہیں ہے. اگر انتہائی پست یہ ہے تو ہم نے علم کو مقابلے پہ رکھ کے بتایا یہ ہے کہ دیکھیے جتنا پسترین یہ ہے، اب اس کے مقابلے پہ اگر اعلیٰ ترین کو ڈھونڈنا ہے تو دنیا میں کوئی اور شے نہیں ہے سوائے علم کے. یعنی دوسرا رخ ہے کہ ہم نے الگ کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ یہ کائنات کی پسترین شے ہے، اور جب آپ بہت کو دیکھیں گے کہ ادھر اگر پسترین ہے تو اب ہمیں پسترین کے مقابلے پہ اعلیٰ ترین بھی دیکھنا. تو اب پسترین کے مقابلے بھی ان آیات میں علم کے علاوہ کوئی اور تذکرہ نہیں. یعنی ایک اشارہ یہ ہے کہ اگر یہ پسترین شے ہے تو پھر اس پسترین شے کے مقابلے پہ اعلیٰ ترین شے فقط علم ہو سکتی ہے. لہذا ان تمام باریکیوں کا اگر مد نظر رکھا جائے تو خداوند عالم نے اپنے قرآن کریم کے نزولی اعتبار سے جو سب سے پہلی آیات کا تذکرہ کیا ان میں عظمت علم، اہمیت علم، باقاعدہ کے علم کی عظمت کیا ہے، یا علم کی عظمت ہی کی دلیل ہے کہ جو آج ہم یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ دنیا میں ہزاروں لوگ مالی اعتبار سے نہ معلوم کتنی شخصیتیں بڑھتی ہیں، لیکن ان کی مجلسیں فقط وہیں برگزار ہوتی ہیں جہاں ان کا کوئی نسبت ہے، تعلق ہے. ہر جگہ مجلسیں نہیں ہے. مرنے والا کروڑپتی ارب پتی کتنا بھی بڑا ہے، اس کے عزیز و اقارب مجلس کرائیں گے. وہ مجلس کتنے بھی بڑے پیمانے پہ ہو، جتنی مالی حیثیت ہے پورے شہر کو کھلائیں، لیکن یا وہ کرائیں گے جو اس کے وارث ہیں، عزیز و اقارب ہیں، یا کم سے کم اگر کہیں دور بھی مجلس ہو تو وہاں ہوگی کہ جہاں پر کوئی مالی تعاون رہا ہے. لیکن علماء کی مجلس، صاحب علم کی مجلس، اس کے لیے نہ رشتہ داری شرط ہے نہ کوئی نسبت اور تعلق شرط ہے، بلکہ دنیا کے کونے کونے پر علماء کی مجلسیں بتا رہی ہیں. یہ علم کا کمال ہے کہ دنیا کے کسی بھی جگہ پر، ورنہ آج یہاں پر یہ باقاعدہ مجلسوں کا انعقاد جو مسلسل علماء کے ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم اتنی عظیم شے کا نام ہے. لہذا ان آیات میں نے اس کہا کہ ان کی باریکیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی اگر آپ قرآن کریم کی آیات کو مد نظر رکھیں، غض نظر اس کے کہ احادیث کتنی زیادہ ہیں جو فضائل علم میں بیان ہوئی ہیں، لیکن اگر قرآن کریم ہی کو مد نظر رکھا جائے تو خداوند عالم نے اگر کہیں اپنا کوئی عظیم ترین معیار قرار دیا ہے تو وہ بھی علم ہی کو قرار دیا. خود ان آیات کے علاوہ آپ خلقت انسانیت سے لے کر کے آج تک، آغاز بشریت سے لے کر کے آج تک خداوند عالم کی آیات کریمہ پر اگر مد نظر ہو اور غور کریں تو جہاں جہاں بھی خداوند عالم نے اگر کوئی اپنا معیار رکھا ہے تو معیار کسی بھی شے کو نہیں، مال دنیا سے لے کر کے باقی مناصب، عہدے، یہ جو بھی چیز ہے نہیں، جہاں بھی معیار ہے فقط علم ہے. لہذا خلقت آدم سے دیکھیں، وہاں سے لے کر کے آج تک جتنے بھی واقعات قرآن کریم نے انبیاء کی شکل میں یا اور دوسرے رخ سے بیان کیے ہیں، اگر کہیں امتیاز اور معیار بخشا ہے تو فقط علم کو. آدم سے لے کر کے خاتم تک کے حالات دیکھتے چلے جائیں، ایک ایک کا تذکرہ باقاعدہ علمی اعتبار سے، باقاعدہ امتیاز اور معیاری اعتبار سے جناب آدم کا تذکرہ ہے. ادھر خلیفہ بنایا جانا ہے، فرشتوں سے گفتگو ہے، وہ تمام کی تمام گفتگو جو اہل علم کے مد نظر ہے. یہاں پہ مراحل آگے بڑھتے بڑھتے جب آدم اور فرشتوں یار میں وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، نہ سن و سال ہے نہ شیطان کے اعتبار سے
آگ اور مٹی ہے کہ جناب معیار مٹی ہے، یہ نور ہے، وہ آگ ہے، شیطانات سے ہے، فرشتے نور سے ہیں، آدم مٹی سے ہے. یہ مادیت بھی معیار نہیں ہے، نہ ہی سن و سال ہے کہ یہ آج پیدا ہوا ہے. آدم کی خلقت آج ہو رہی ہے، فرشتے ہزاروں سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں. عمر و سن بھی نہیں ہے. یہ دنیا کی کش فہمی ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کے مواقع دیکھتے ہیں تو عمر کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. وقت نہیں ہے فقط اس لیے کہ تاکہ آپ لوگ بیدار ہو جائیں. اشارہ کر رہا ہوں کہ جب پہلے خلیفہ نے اپنے باپ قریش کے نام خط لکھا ہے اور اس میں اپنے باپ کے نام بھی خط تو ابو قحافہ نے قاصد سے یہی کہا تھا کہ بھائی عباس کے ہوتے ہوئے کہ جو بزرگ ہیں، علی کے ہوتے ہوئے جس نے پورا اسلام بچایا ہے، علی اور عباس کے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو خلافت. قاصد نے کہا کہ اصحاب پیغمبر میں سب سے بوڑھے یہی تھے عمر. تو باپ نے ہنس کے کہا کہ اگر خلافت بڑھاپے عمر پہ بٹتی ہے تو اس بیٹے سے بوڑھا میں اس کا باپ موجود ہوں. ابو قحافہ کا جملہ باقاعدہ تاریخ میں آج بھی درج ہے کہ اگر سن اور عمر معیار ہے تو خداوند عالم نے معیار سن و عمر و مادیت کو نہیں بلکہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم کو تعلیم دی ہے. اور وہیں سے ہر نبی کے حالات قرآن کریم میں دیکھتے چلے جائیں. جہاں جہاں بھی کوئی معیار بیان کیا ہے، ابراہیم ہے، نوح ہے، موسیٰ ہے، اولو العزم پیغمبروں کے علاوہ دوسرے بھی انبیاء ہیں. جہاں کہیں معیار ہے یعنی آیات اس قدر زیادہ ہیں کہ باقاعدہ مجلس نہیں مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں. سلیمان تخت بلقیس کو اٹھانے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ہر طرح کی قدرتیں موجود ہیں، لیکن اس نے کہا کہ جس پہ تھوڑا سا علم کتاب موجود ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں چشمے زدن میں تخت بلقیس کو اٹھا کے لا سکتا ہوں. وہاں پہ بھی علم ہی کا تذکرہ ہے، کسی منصب کا، کسی عہدے کا، کسی قدرت کا، کسی مال کا تذکرہ نہیں، علم کا تذکرہ. اس کے علاوہ آپ باقاعدہ قدم قدم پہ دیکھتے چلے جائیں، جہاں جہاں بھی اس طرح کا معیار نظر آتا ہے. انبیاء بنی اسرائیل مطالبہ کرتے ہیں اپنے زمانے کے نبی سے کہ ہمیں ایک حاکم کی ضرورت ہے. کہا کہ ہم نے فلاں کو حاکم بنا دیا. طالوت وغیرہ کے واقعہ میں بنی اسرائیل وہیں پہ جب ان لوگوں نے شکایت کی ہے کہ اے نبی خدا، اللہ نے ایسے کو بنایا ہے کہ جس کے پاس ہماری برابر علم نہیں ہے، ہماری برابر مال نہیں ہے. ادھر قوم کا مطالبہ مال کا ہے تو وہاں پہ ارشاد الہی یہ ہے کہ ان اللہ بعثہ، اللہ نے اس کو مبعوث کیا ہے، فزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. یہاں پہ علم کو معیار رکھا ہے اس لیے کہ علم کے اعتبار سے بہت زیادہ قوی ہے. ممکن ہے آپ کے پاس مال زیادہ ہو لیکن اس کے پاس علم زیادہ ہے. وہاں سے لے کر کے پورا تذکرہ کرتے چلے، دیکھتے چلے جائیں. جو میں نے عرض کیا ہے کہ باقاعدہ آیات ہی کو اس زاویے سے اگر دیکھیں تو باقاعدہ خداوند عالم نے اگر کہیں معیار قرار دیا ہے تو فقط علم. اور اس کے بعد پھر ہمارے اس اسلام میں بھی کہ جہاں تمام کی تمام امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اسلام تمام دینوں سے افضل ہے، تمام ادیان سے بالاتر ہے. اس اسلام کے بانی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے. تو ظاہر ہے یہ عقل سے بعید ہے کہ جب دین بھی سب سے افضل، صاحب دین و صاحب شریعت میں سب سے افضل تو وہ اہل علم نہ ہو. لہذا خود یہ قرآن کریم کی یہ 5 آیات جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ اس زاویے سے بھی اشارہ کر رہی ہے کہ یہ آیتیں جس پہ نازل ہو رہی ہیں یہ خود صاحب علم ہے. اور جس کی دلیل یہ ہے کہ
کہ جب امیر المومنین کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے اور آپ نے آغوش رسول میں آ کے یہ مطالب رکھے ہیں کہ اگر حضور اجازت دے تو میں قرآن سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، تورات سناؤں، تو وہاں پہ یہ کج فہمی ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ علی کو بڑھاتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علی کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے یہ خود پڑھا لکھا ہے۔ ورنہ یہ کتابیں آسمانی کسی جاہل کو نہیں سنایا جا سکتا ہے۔ آج بھی کسی جاہل کے سامنے کہیں حضور اگر اجازت ہو تو قرآن سناؤ، تو وہ ہنس کے یہی کہے گا کہ آپ جو کچھ بھی سنائیں میری تو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں نے جب قرآن نہیں پڑھا ہے، میں نے جب تورات و زبور نہیں پڑھی ہے، تو آپ کچھ بھی سنائیں۔ علی اگر شیعہ مذہب کے عقیدے میں عالم ہے تو علی کا سوال بتا رہا ہے کہ رسول بھی عالم ہے، اس لیے کہ علی کے علم کے خلاف ہے کہ نعوذ باللہ کسی جاہل سے کہے کہ میں اگر اجازت ہو تو سناؤں۔ علی کا اجازت لینا بتا رہا ہے کہ علی کی نظر میں رسول جتنا خود پڑھے لکھے ہیں اس سے کہیں زیادہ رسول ہے۔ اس لیے کہ امیر المومنین کا فرمان علمنی رسول اللہ، مجھ کو رسول خدا نے تعلیم دی ہے۔ اور پھر اس واقعے میں رسول خدا نے یہ کلام سنا، اور سننے کے بعد سورہ مومنین کو جو آیتیں پڑھی امیر المومنین نے قرآن کریم کی ولادت کے بعد، وہ جملے کہ علی تو نے تورات صاحب تورات سے اچھی پڑھی ہے، زبور صاحب زبور سے اچھی پڑھی ہے، انجیل صاحب انجیل سے اچھی پڑھی ہے، یہ اس بات کا دلیل ہے کہ جس کو سنایا جا رہا ہے یہ فقط کتب سے واقف نہیں بلکہ صاحب کتب سے بھی واقف ہے۔ یعنی معیار علم پیغمبر فقط یہی نہیں کہ میں نے زبور دیکھی ہے، نہیں، میں نے داؤد کو بھی سنا ہے، میں نے موسیٰ کو بھی سنا ہے، میں نے عیسیٰ کو بھی سنا ہے، جب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ تو نے ان سے اچھی پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہنا کہ قرآن مجھ جیسا پڑھا ہے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، امیر المومنین کی ولادت سے 10 سال کے بعد بعثت ان آیات کا نزول ہے۔ ابھی 10 سال پہلے یہ جملہ کہنا کہ قرآن مجھ جیسا پڑھا، یعنی ہمارے عقیدے میں جیسے علی پڑھے لکھے آئے ہیں اسی طرح پیغمبر بھی تعلیم یافتہ ہے، چونکہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تو نے ایسا پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ جناب آج سے پہلے یہ حقیقت انکشاف کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کی وجہ واضح ہے کہ آج یہ دوسرا پڑھنے والا آیا ہے، تو اب یہ پڑھے گا تو پہلا تائید کرے گا، لیکن اگر اس سے پہلے رسول پڑھتے اور غار میں اگر پڑھتے بھی رہے ہوں تو کسی کو کیا پتا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سامنے والا ایسا ہو جو جانتا ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہاں آج علی نے پڑھ کے بتایا ہے، رسول تائید کر رہے ہیں کہ علی وہی پڑھ رہا ہے کہ جس کو میں اب سے 30 سال تک ہر روز پڑھا کرتا ہوں۔ امیر المومنین کی ولادت کے بعد رسول اکرم کی 30 سال عمر ہے، جس کو میں ہر روز پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر میں، خانہ کعبہ میں، غار میں، تاریکیوں میں، تنہائیوں میں، ہر جگہ جو پڑھ رہا ہوں، چونکہ آج تک کوئی سننے والا اور سمجھنے والا نہیں تھا۔ وہ ظاہر تاریخ نے انکشاف نہیں کیا ہے، لیکن آج ایسا آ گیا ہے کہ جب علی نے پڑھا تو میں نے تائید کی۔ لہذا یہاں پہ علم کا معیار اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ائمہ اسی صورتحال میں صاحب علم اور جن کے لیے باقاعدہ دلائل، یہ بیانات، یہ فرمودات، یہ ارشادات کہ امیر المومنین منبر کوفہ پہ بیٹھنے کے بعد سلونی کے دعوے، اور پھر وہ علم کے معموں کا سلجھانا کہ جو آج تک تاریخ میں درج ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک اگر کسی چیز کی اہمیت ہے، کسی چیز کی عظمت ہے تو فقط علم۔ مال ہو یا دنیا کی کوئی بھی شے ہو، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے
فقط اگر عظمت اور اہمیت ہے تو فقط علم کی. جیسے اسی راہ میں جو لوگ اپنی عمر کو گزارتے ہیں وہ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. ہم یہاں پر اسی راہ میں آئے ہیں علم کو حاصل کرنا. جو ہم نے عرض کیا ہے کہ آیات الہیہ کے علاوہ حدیث اتنی زیادہ ہے کہ لا تعد ولا تحصى کی کیفیت میں، لیکن یہاں پہ عالم دین کا انتقال ہے. اسی عنوان سے ہم نے ان آیات کا تذکرہ کیا، فقط اشارتاً. عالم دین دنیا سے گئے ہیں، یقیناً اپنے وطن میں انتقال ہوا ہے، یقیناً جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا ہوگا. جہاں تک بھی عزیز و اقارب، متعلقین، آشنا یا جو بھی جس کا بھی جیسے بھی تعلق رہا ہو، یقیناً حتی الامکان جنازے میں پہنچنے کی کوشش کی ہوگی. لیکن جن علماء کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، جو کائنات کے افضل ترین عالم ہیں، ان کے جنازے دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے. پیغمبر اکرم کا جنازہ تو اٹھا ہی نہیں ہے. جہاں حضور کا انتقال ہوا وہیں قبر کھود کے دفنا دیا گیا. دوسرا جنازہ شہزادی کا جنازہ ہے. تاریخ گواہ ہے، کائنات کی عالمہ جو افضل ترین عالمہ ہے، اس عالمہ کا جنازہ وصیت کر کے جا رہی ہے، علی رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا ہے، رات کی تاریکی میں مجھے کفن پہنانا ہے، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا ہے. عزیزوں، یہاں پہ اس وصیت میں لمحہ فکریہ یہ ہے، اے شہزادی، آپ نے اگر رات کی تاریکی میں دفن کی وصیت کی تھی تو شاید وجہ یہ رہی ہو کہ فلاں فلاں کو میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دینا. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ رات کی تاریکی میں غسل ہی دینا ہے، رات کی تاریکی میں کفن پہنانا ہے. علامہ دستغیب لکھتے ہیں کہ فقط تنہا غسل کا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یعنی دفن کا فلسفہ نہیں ہے، غسل و کفن میں بھی فلسفہ ہے. شہزادی چاہتی ہے کہ علی رات کی تاریکی میں جب فاطمہ کو غسل و کفن دیں گے تو علی کی نگاہیں فاطمہ کی پسلیوں پہ نہیں پڑیں گی، اس لیے وصیت کر کے جا رہی ہے. علی فقط دفن ہی نہیں بلکہ غسل بھی اندھیرے میں دینا ہے، کفن بھی اندھیرے میں، تاکہ علی کی نگاہیں فاطمہ کی پسلیوں پہ نہ پڑے. لیکن افسوس، اے علی نے غسل دیتے دیتے جب علی کا ہاتھ فاطمہ کی پسلیوں پہ پہنچا، ایک مرتبہ علی کی چیخ نکل گئی. اصحاب نے بعد میں پوچھا، مولا آپ جیسا صابر امام رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہا فاطمہ نے مجھ سے چھپائے رکھا. ارے جب میں غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی. اجرکم واللہ جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. یہ دوسرا جنازہ ہے. اور اس عالم گھرانے کا تیسرا جنازہ امیر المومنین کا ہے، جو منبروں سے علم کا تذکرہ کر رہا ہے. ینحدر عنی السیل کے تذکرے ہیں، علم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. لیکن جب اس عالم کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس عالم کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں فقط چند اصحاب سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. امام حسن و حسین کوفے سے جنازہ نجف لے جاتے ہیں، اور نجف لے جانے کے بعد ارے چند افراد سے زیادہ نہیں ہے. وہاں پہ بھی مظلومیت یہ ہے کہ قبر بنانے کے بعد قبر مٹا دی جاتی ہے، نشان قبر امیر المومنین مٹا دیے جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے بعد اس قبر کے ساتھ گستاخیاں نہ ہو، اہانت نہ ہو. یہ اس عالم گھرانے کے جنازے ہیں. اور اس کے بعد اب چوتھا جنازہ اٹھ رہا ہے. شاید امید یہ تھی کہ جب چوتھا جنازہ یعنی ہمارے امام حسن دوسرے امام کا جنازہ اٹھے تو شاید امت مسلمہ جمع ہو جائے کہ یہ اہل بیت رسول کا چوتھا جنازہ ہے، اس کو شان و شوکت سے اٹھانا ہے. اس لیے کہ اب تک کے جنازے جو اٹھے ہیں وہ رات کی تاریکی میں اٹھے ہیں. فاطمہ کا جنازہ رات میں اٹھا ہے، علی کا جنازہ رات میں اٹھا ہے. آؤ حسن کا جنازہ ہے جو دن کے اجالے میں اٹھ رہا ہے. لیکن تاریخ نے عجیب منظر پیش کیا ہے. ارے جنازہ دن میں اٹھا لیکن جیسے ہی قبر رسول کی طرف بڑھا ہے سامنے سے تیروں کی بارش ہونے لگی، تیروں کی بوچھار. مولا ارے اس گھر کا پہلا جنازہ ہے جو دن کے اجالے میں اٹھ رہا ہے. اے
مسلمانوں رہا ہے اجرکم اللہ. اور پھر اس عالم گھرانے کا آخری 5واں جنازہ ارے کربلا کے میدان میں اٹھ ہی نہ سکا. ادھر حسن کے جنازے پر تیر برسے لیکن حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق رہا. ارے تاریخ بتاتی ہے کہ حالت یہ ہے کہ سگی بہن زینب پہچان نہیں پاتی ہے. ارے حسین کے قریب آئی ہے, قلعے زینبیہ پہ ہے لیکن ابھی پہچان نہ پائی. ادھر سے کچھ کبوتر آئے جن کی منقاروں میں پانی تھا, جب انہوں نے کٹی ہوئی گردن پہ ٹپکایا زینب سمجھ گئی, آواز دیتی ہے آنتا اخی, حسین کیا تو ہی میرا بھائی ہے. مدینے کا رخ کیا, یا جدہ صلی علیہ کا ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمد.